السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کو اردو کی چوتھی جماعت سبق 6 پڑھانے جا رہی ہوں۔ سبق 6 پڑھنے سے پہلے ہم کچھ الفاظ کے معنی پڑھ لیں گے، جس سے ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ الفاظ معنی: غدر بغاوت، قبل پہلے، عوام عام لوگ، رعایا مظاہر کوشش کرنے والا، آغاز شروعات، قیادت رہنمائی سردار، برعکس برخلاف الٹ۔ الفاظ اور معنی کو اچھے سے اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لینا اور یاد کر لینا۔ نواب تفضل حسین خان مجاہد آزادی 1857 عیسوی کے غدر سے قبل انگریز ہندوستانی عوام پر اس قدر ظلم ڈھا چکے تھے کہ لوگوں کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ کئی دیسی ریاستوں میں غدر سے پہلے ہی انگریز حکومت کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی۔ 1857 عیسوی کی یہ بات ہے کہ انگریز غدر سے پہلے ہی عوام پہ اس قدر ظلم کرتا تھا، پریشان کرتا تھا عوام کو، اور اس کو ستاتا تھا عوام رعایا کو، کہ رعایا کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ کئی دیسی ریاستوں میں غدر سے پہلے ہی انگریز حکومت کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی۔ نواب فروخ آباد بھی مجاہدین آزادی کے ان نامچین سپاہیوں میں گنے جاتے تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف 1857 عیسوی کی بغاوت سے قبل ہی بغاوت کر دی۔ 1857 عیسوی میں انگریز کے خلاف بغاوت سے پہلے ہی بغاوت شروع کر دی۔ کمپنی سرکار کی غلط پالیسی کے خلاف انگریز انہیں اپنا دشمن نمبر 1 سمجھنے لگے تھے، اور نواب صاحب کی جائیداد چھین کر انہیں قلعہ سے بھی بے دخل کر دیا۔ اور جب 1857 عیسوی میں بغاوت سے پہلے ہی بغاوت کر دی انگریزی حکومت کے خلاف، تو کمپنی سرکار کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انگریز انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگے، اور نواب صاحب کی جائیداد کو چھین کر اسے قلعہ سے بے دخل کر دیا۔ بغاوت کا آغاز ہوتے ہی انقلابیوں نے انگریز فوج کو مار کر فروخ آباد سے باہر بھگا دیا۔ بغاوت جیسی ہی شروع ہوئی، انقلابیوں نے انگریزی فوج کو مار کر فروخ آباد سے باہر بھگا دیا۔ اس طرح نواب صاحب کو ان کے کھوئے ہوئے اختیارات دوبارہ مل گئے۔ اس طرح سے نواب صاحب سے جو چھین لیا گیا تھا جائیداد اور اسے قلعہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا، وہ اسے دوبارہ مل گیا۔ نواب صاحب کے پاس فوج اور ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ نواب صاحب کے پاس فوج کی اور ہتھیار کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کھل کر بغاوت کا اعلان کر دیا، انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس کے برعکس کمپنی سرکار نے اپنے 3 سپہ سالاروں کے قیادت میں ایک بڑی فوج کو فروخ آباد بھیجا۔ اس طرح سے برعکس یعنی اس کے خلاف سرکاری کمپنی سپہ سالاروں کو اس کے رہنمائی کے لیے اس کے پاس ایک بڑی فوج کو وہاں بھیجا، جہاں نواب صاحب کی فوج اور انگریز فوج کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ جہاں نواب صاحب کے فوج کے درمیان اور انگریز کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ انگریز فوج نواب صاحب کی فوج کے مقابلہ کہیں زیادہ تھی۔
फिर भी नवाब साहब की फौज ने अंग्रेजों से लोहा लिया। फिर भी नवाब साहब की फौज ने अंग्रेजों से लोहा लिया और नवाब साहब की क़यादत में अंग्रेजी खून की नदियाँ बहा दी। और नवाब साहब की क़यादत में, रहनुमाई में अंग्रेजों की खून की नदियाँ बहा दी। जंग थमने के बाद अंग्रेज अफसरों ने नवाब साहब को मैदान जंग से गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही जंग रुका उसी वक्त नवाब साहब को अंग्रेजी फौजों ने गिरफ्तार कर लिया। जंग जीत नहीं पाए मगर कुछ अंग्रेजों को मारकर वहाँ उसने फतह हासिल नहीं की, मगर अपने वतन के लिए जंग में शामिल हुए और जंग किए। 14 जनवरी 1858 ईस्वी को कंपनी सरकार के अहदेदारों ने नवाब साहब को सजाए मौत सुनाकर फांसी पर लटका दिया। और इस तरह से 14 जनवरी को नवाब साहब को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह इस मुजाहिद आज़ादी ने अपने वतन हिंदुस्तान के खातिर जान को कुर्बान कर दिया। इस तरह से इन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हमें आज़ादी दिलाने के लिए कई मुजाहिदीन अपनी जान को कुर्बान करके हमें ये आज़ादी मिली है, हमें हासिल दिलाए हैं। आज हम आज़ाद हैं उन्हीं महात्माओं की वजह से, उन्हीं मुजाहिदीन की वजह से जिन्होंने अपनी जान की परवाह न की और हमारे लिए इस आज़ाद देश में, आज़ाद कौम में आज़ादी से सांस लेने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खान, ये सब हैं। इस सबक को अच्छे से पढ़ लेना, इसके अल्फाज और माना को अच्छे से याद कर लेना। खुदा हाफिज़।